شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وكلامه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات صل على نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ادا ہے اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہماری ہدایت دنیا و آخرت کی نجات کے لیے وہ مقدس نظام بنایا جسے اس نے نظام ہدایت فرمایا، اور اس نظام ہدایت کی باغ ڈور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے فرمائی. اللہ نے عالمین کو خلق کیا تو بے مقصد خلق نہیں کیا، با مقصد خلق کیا. اور کل میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے زندگی کو محدود عرصے کے لیے ہم انسانوں کو دینا پسند نہیں فرمایا، بلکہ ہمیں لامحدود عرصے کی زندگی دینے کا اس نے پروگرام بنایا. اگرچہ کہ دیگر جتنی بھی حیوانات ہیں، صاحب حیات ہیں، زندگی رکھنے والی مخلوقات ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے. البتہ ہم انسانوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہوں اور ابداً تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں. البتہ زندگی کا کچھ حصہ میں نے تمہیں اس عالم میں عطا فرمایا ہے، اور بقیہ ابدی حصہ میں نے آخرت کے عالم میں رکھا ہے. اس لیے عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک عالم دنیا بنایا ہے اور دوسرا عالم آخرت بنایا ہے. جو بندہ بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بے ایمان شمار ہوتا ہے، اور اس کا مسلمان ہونا حتیٰ کہ کلمہ توحید پڑھنا یا کلمہ رسالت پڑھنا بھی
اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ عالم آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے ہماری جو دعا عام طور پر مشہور ہے، قرآنی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے اس میں جہاں دنیا کی بہتری کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا، وہاں ساتھ ساتھ آخرت کی بہتری کی بھی دعا مانگنے کے لیے حکم دیا، اور آخرت ہی کے لیے اس نے تیسرا جملہ فرمایا وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے محفوظ فرما۔ اس نے آخرت کو ابدی بنایا، اس میں کوئی لمٹ معین نہیں فرمائی، اسے کوئی محدودیت نہیں بخشی۔ دنیا کو تو اس نے محدودیت دی ہے، بلکہ دنیا کے لیے موت بھی رکھی ہے اور دنیا کے لیے قیامت بھی رکھی ہے۔ موت جو اس وقت جاری و ساری ہے وہ گویا ایک انفرادی قسم کی موت ہے، اور ہر فرد اپنی اپنی موت کا ذائقہ چکھ کے اپنی اس محدود زندگی کو پورا کر کے اگلے جہان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے اس کی محدودیت اللہ نے معین نہیں فرمائی اور اسے لامحدود قرار دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وہاں زندگی ہے، البتہ وہ زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک ہے جنت کی زندگی اور ایک ہے جہنم کی زندگی۔ جنت میں بھی ہمیشہ اور جہنم میں بھی ہمیشہ۔ جنت جانے کے بھی اصول بتائے، جہنم جانے کے بھی اصول بتائے، اور ہم پر سب سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہمیں ان ہستیوں کو ہادی بنا کر ہمارے لیے بھیجا جنہیں اس نے قسیم النار والجنہ قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ، علی ہے جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا علی کو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ذمہ دار اس لیے قرار دیا ہے کہ وہ کسی جہنم کے مستحق کو جنت نہیں بھیجیں گے اور کسی جنت کے مستحق کو جہنم نہیں بھیجیں گے۔ بالکل صحیح اور 100% درست عدالت کے مطابق فیصلے کرنے والے کا نام علی ہے۔ علی کوئی اصولوں سے ہٹ کر فیصلہ کرنے والی ہستی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی جتنی زندگی علی مولا نے گزاری، ثابت کیا کہ علی عدالت کا پیکر ہے، خود ہی عدالت ہے۔ بلکہ ایک عیسائی مورخ نے جو مولا علی کی سیرت و سوانح پر کتاب لکھی جس کا نام صوت العدالت اللسانیہ رکھا، اس میں یہ جملہ مولا علی کے حق میں اس نے بڑا عجیب بولا کہ قتل فی محراب عبادتہ لشدت عدلہ، کہ علی اپنے محراب عبادت میں شہید کر دیے گئے اس لیے کہ وہ عدالت میں سخت تھے، یعنی ان کا اور کوئی جرم نہ تھا۔ اگر کوئی جرم تھا ان ظالموں قاتلوں کی نگاہ میں تو یہی تھا کہ وہ عدالت میں کوئی کمی اور کمزوری نہیں کرتے تھے، اور کائنات اگر قائم ہے تو عدل کی بنیاد پر، اللہ بھی عادل ہے، رسول اکرم بھی عادل ہیں، اور علی ولی بھی عادل ہیں، اور جس بی بی کے تذکرے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ بی بی بھی عدالت ہی کا پیکر ہے۔ اور اللہ نے ان ہستیوں کو ان صفات سے متصف فرمایا ہے کہ جن صفات کے ساتھ ہدایت کے فریضے کو بدرجہ اتم ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ دین اسلام بھی اگرچہ کہ ابتدا سے دین اسلام تھا، حضرت آدم بھی دین اسلام لائے تھے، حضرت نوح بھی دین اسلام لائے تھے، تمام انبیاء اسی دین کے مروج تھے اور مبلغ تھے، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی رسول اکرم کو یہ حکم نہ ہوتا فاتبع ملت ابراہیم حنیفہ
کہ آپ کو بھی حضرت ابراہیم ہی کے دین پر چلتے رہنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے انبیاء کا دین تو اسلامی تھا، لیکن اپنے اپنے دور کے حوالے سے ترقی ہوتی رہی اور دین ترقی کرتا آگے بڑھا، اور چونکہ الہی تقدیر کے مطابق اللہ نے اس دین کی تکمیل اور اس دین کو آخری منزل تک پہنچانا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں کے ذریعہ اور ان کی کوشش کے ذریعہ، اس لیے اللہ نے رسول اکرم کو آخر میں بھیجا، انہی کے ہاتھوں سے دین کو مکمل کیا، اور پھر انہیں ایسی اہل البیت عطا فرمائی اس دین کی تکمیل میں معاونت کے لیے، جیسی اہل البیت اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ بے شک حضرت ابراہیم کا تذکرہ بھی آتا ہے، ان کی اہل البیت کا بھی قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے، اور حضرت ابراہیم کی ازواج، حضرت ابراہیم کی اولاد سارے ہی باکمال ہستیاں تھے، نبی تھے، معصوم تھے، دونوں بیٹے معصوم تھے، دونوں ہی نبی تھے۔ ان میں حضرت اسماعیل کا مقام تو ذبیح اللہ کا تھا، اور قرآن مجید نے ان کے جتنے قصیدے پڑھے ہیں وہ شاید ہی کسی کی اتنی تعریف کی ہو، لیکن اس کے باوجود جو اہل البیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی، ایسی اہل البیت اللہ نے کسی گزشتہ اولو العزم پیغمبر کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اور اس کی ایک مصلحت و حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ ان اہل البیت کے توسط سے ہی دین کو اس چوٹی و کمال پر پہنچایا جا سکتا تھا کہ جس پہ اور کوئی پہنچانے کے لائق نہیں ہو سکتا تھا۔ کل اگر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے اوپر صلوات میں آل محمد کے اوپر صلوات کو بھی شامل کیا ہے، اور اس حد تک فرمایا ہے کہ اگر تم میرے اوپر صلوات پڑھتے ہوئے آل محمد کو شامل نہ کرو گے تو تمہاری صلوات بطرا ہوگی، نامکمل ہوگی، مردود ہوگی، مقبول نہیں ہوگی۔ تو وہ کوئی پارٹی بازی والی بات نہیں ہے، اسی لیے ہے کہ اللہ نے آل محمد کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ مقصد الہی کو پورا کرنے میں جو بلند حصہ آل محمد کا ہے وہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اگرچہ کہ مسلمانوں میں یہ کمزوری رہی ہے کہ وہ رسول اکرم پر کلمہ پڑھنے والے اصحاب کو یا مومنین کو وہی حیثیت دیتے رہے ہیں جو حیثیت اہل البیت کی ہے، اور اس میں بہت ساری ان کی مصلحتیں یا اپنی مفادات کی جنگ ہے، لیکن حق اور سچ جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور ہے بھی یہی کہ اہل البیت کی مثل نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انہیں اپنے آل میں شامل کیا ہے، اور ان کے اہل البیت کا وہ مقام رسول اکرم کے ذمے لگایا ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ رسول اکرم کے ذمے جو فرائض رسالت تھے ان میں ایک اہم ترین فریضہ یہ تھا کہ جو اہل البیت میں نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کی جو بلند شان ہے اس کو اپنی امت کے سامنے روشن کرنا بھی آپ کے اہم ترین فرائض میں شامل ہے۔ اس لیے کہ اگر رسول اکرم اہل البیت کی عظمت کو بیان نہ کریں گے تو کیا لوگ خود بخود دیکھ کر اہل البیت کے اس مقام کو سمجھ لیں گے جو اللہ نے اہل البیت کو عطا فرمایا ہے؟ ایسا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ لوگ رسول اکرم کی زبان سے اور رسول اکرم کے کردار سے جو بات سمجھ سکتے ہیں، خود بخود اس منزل تک پہنچنا ان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ مثلا مولا امیر المومنین کے بارے میں کتنی بڑی جنگیں لوگوں نے لڑی، اور امیر المومنین کے خلاف وہ کون سا کام ہے جو امت کے ان افراد نے نہیں کیا؟ ہر وقت ان کے خلاف منصوبہ بندی ہوئی، لیکن آج
اس 14 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ دوسرے لوگوں کو علی جیسا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے، رسول اکرم نے کیا کمی چھوڑی اپنی اہل البیت کے عظمت کو روشن کرنے میں، یا لوگوں پر کوئی اور چیز غالب آ گئی اور رسول اکرم کے ان فرامین اور ان کے سارے کردار کو انہوں نے پس پش پھینک دیا؟ اس لیے میں اس امر کو آپ کے سامنے بیان کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس امر کو سمجھیں کہ یہ کوئی خاندان کی تعریف نہیں ہے، تعریف اہل البیت کی اس لیے ہے کہ دین کو کمال تک پہنچانے اور دین کو ہر قسم کی سازش سے بچانے کے لیے اور ہماری ابدی سعادت کے پیغام کو محفوظ رکھنے کے لیے جو فریضہ اہل البیت نے انجام دیا ہے وہ نہ کوئی ادا کیا ہے کسی نے اور نہ ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی اہم ترین بات ہے جس کی طرف امت کو متوجہ ہونا چاہیے۔ جتنا دین کو ضرورت ہے رسول کی، اتنا ہی دین کو ضرورت ہے آل رسول کی۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو اس کو آپ نے خود سوچنا ہے، دین بغیر رسول کے نہیں آ سکتا اور دین بغیر رسول کے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اور دین کے خلاف جتنی سازشیں ہیں وہ بھی بغیر رسول کے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ مرکزی کردار ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دین اسلام کے حوالے سے جو دین اسلام ہمارے ابدی سعادتوں کا ضامن ہے، اور اس کے بغیر انسان کی نہ دنیا اچھی ہو سکتی ہے اور نہ آخرت اچھی ہو سکتی ہے۔ مثلا یہی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کیا خیال ہے یہ دعا فقط دعا مانگنے سے ہی قبول ہو سکتی ہے یا کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی؟ ہم بیٹھے رہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتے رہیں ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ، اربوں مرتبہ پڑھتے رہیں تو کیا دنیا اور آخرت کی ساری حسنات ہمیں حاصل ہو جائیں گی؟ میں کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مسجد میں بیٹھ جائے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے، اللہ مجھے اولاد دے، دعاؤں کا ڈھیر لگا دے، شادی نہ کرے، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کو اولاد مل جائے گی؟ آخر کچھ اللہ نے نظام اسباب بنایا ہے، ان اسباب پر عمل کرنے کے بعد ہوتی ہے دعا۔ جیسے عام مشہور ہے کہ دعا بمائے دوا۔ اگر تمہارے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں، جو کچھ اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی ہے، فکر عطا فرمائی ہے اور اسباب کی کائنات بنائی ہے، اگر تم ان اسباب پر عمل نہیں کرو گے، فقط دعاؤں پہ بھروسہ کرو گے، تو یاد رکھو دعا تمہاری مشکلات کا حل تب ہو سکتی ہے جب تم نے اپنی مشکلات کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لیا ہو۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ تو اللہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے، ہمیں ابدی سعادتوں کے پہنچانے کے لیے نبی بھیجا، سید الانبیاء بھیجا، اور انہیں ایسی اہل البیت عطا فرمائی جیسی اہل البیت کسی کو عطا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل البیت کی کیا شان ہے، اللہ کے نزدیک ان کا مقام کتنا بلند ہے، یہ کیا فقط لوگ علی کو دیکھتے جائیں گے اور سمجھتے جائیں گے، فقط لوگ سمجھیں گے خود بخود، یا اس میں کچھ رسول اکرم بھی اپنا کردار انجام دیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فضائل علی بھی اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتے جب تک رسول اکرم روشن نہ کریں، فضائل حضرت زہرا بھی اس وقت تک روشن نہیں ہو سکتے جب تک کہ سید الانبیاء اسے روشن نہ کریں۔ مثلا حضرت رسول اکرم نے بی بی طاہرہ کی عظمت کو روشن کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ بی بی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا۔ یہ انداز کس نے اپنایا؟ رسول اکرم نے اپنایا۔ اگر رسول اکرم نہ یہ انداز اپناتے
تو کیا امت خود بخود سمجھ لیتی کہ زہرا کا مقام کیا ہے؟ وہ یہی کچھ تو سمجھ سکتے کہ زہرا رسول کی بیٹی ہے. رسول اکرم کی بیٹی ہونا یہ رسول اکرم کے کھڑے ہونے کا بغیر اس منزل تک امت کو پہنچا سکتا ہے کہ بس بیٹی ہے لہذا بہت بڑی شان کی مالک ہے. بیٹی ہونے والی شان اور ہے، رسول اکرم کا کھڑے ہو کر ان کا احترام کرنے والی شان اور ہے. ٹھیک ہے رشتہ بیٹی کا ہے، بیٹی والا رشتہ تو ہر کوئی جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، مشرک بھی جانتا ہے، منافق بھی جانتا ہے، مومن بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ کس کی بیٹی ہے، رسول کی بیٹی ہے. لیکن کیا فقط بیٹی ہونا بی بی کی فضیلت ہے یا فضائل اس سے بھی برتر ہے؟ وہ اب پتہ چلتا ہے کہ امت محمدی کے لیے تو رسم یہ ہے کہ بیٹیاں اپنے باپ کے احترام کے لیے کھڑے ہوں. آداب اسلامی کیا ہیں کہ بیٹی کس کے لیے کھڑی ہو جائے؟ اپنے باپ کے لیے. باپ اگر آئے تو بیٹی اس کا احترام کرے. جیسے مثلا ہم کلاسوں میں جاتے ہیں اور شاگردان اپنے استادوں کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹینڈ اپ ہو جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استاد کا مقام کیا ہے. اور اسی طرح اگر والد صاحب آئیں تو اولاد کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ والد کا مقام کیا ہے. یہ تو رسم ہے اور پوری دنیا میں رائج ہے. لیکن کیا یہ بھی کوئی رسم ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے لیے کھڑا ہو جائے یا باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ یہ رسم نہ امت مسلمہ میں آج ہے نہ تھی، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں پورے مدینہ منورہ میں جتنے باپ تھے ان میں سے کوئی اپنی کسی بیٹی کے احترام میں کھڑا ہوتا تھا رسول اکرم کے اپنے دور میں، جبکہ رسول اکرم کی سنت رائج تھی اور لوگ رسول اکرم کی سنت کو اپنا دین سمجھ کے اس کو اپناتے تھے. لیکن پورے مدینہ منورہ میں کوئی روایت نہیں بتاتی کہ امت میں یہ رسم رائج ہوئی ہو کہ اپنی بیٹیوں کے احترام کے لیے کھڑے ہوتے ہوں، اگرچہ وہ بیٹیاں بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، بڑی نیک، بڑی پاک، بڑی علمی حیثیت بھی رکھتی ہوں، پھر بھی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہونے کی آداب اسلامی کی رسم نہیں دیکھتا. ایک باپ ہے اور وہ ساری کائنات کا سردار ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، تمام رسول کا سردار ہے، بلکہ وہ اسارے کائنات ہے. پوری کائنات کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں، ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں. جوں ہی بیٹی کا سراپا نمودار ہوتا ہے، رسول تشریف فرما ہوتے ہیں، سامنے بیٹی آتی ہے، بس یوں ہی رسول اکرم دختر حضرت زہرا کے سراپا کو دیکھ پاتے ہیں، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. اور روایت کہتی ہیں کہ کھڑے فقط نہیں ہوتے تھے، قامت الیہا یعنی کھڑے ہو کر بی بی کی طرف چند قدم چلتے تھے. چلنے کے بعد پھر کیا کرتے تھے؟ بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، ماتھے پہ بوسہ دیتے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے، اپنی مسند پہ بٹھاتے. اب یہ وہ اقدامات ہیں جو کسی اور کے لیے رسول اکرم نے نہیں کیے، اگر کیے ہیں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے. اب یہاں ایک نقطہ ہمیں روایت یوں بتاتی ہے، مسلسل جب رسول اکرم کی ایک زوجہ محترمہ نے اپنی بیٹی کے لیے اس اقدام کو کرتے ہوئے دیکھا تو اس زوجہ نے رسول اکرم سے سوال کر لیا کہ ہے تو آپ کی بیٹی، آپ کائنات کے سردار ہیں، آپ اپنی اس بیٹی کے لیے کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اور میں کہوں گا کہ اے سوال کرنے والی، تیرا ہم پر احسان ہے. اے سوال کرنے والی بی بی، تیرا ہم پر احسان ہے کہ اگر تو سوال نہ کرتی تو شاید یہ راز بھی منکشف نہ ہوتا اور کیسے پتہ چلتا کہ دراصل وجہ کیا ہے. اور یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس لیے سوال کر رہی تھی کہ وہ جانتی تھی کہ میرا بھی تو کوئی بابا ہے. کیا خیال ہے؟ اس بی بی کا بابا
رسول اکرم کے دور میں زندہ تھا یا نہیں؟ زندہ تھا، جسے آپ سسر کہتے ہیں وہ زندہ تھے۔ اب وہ بیوی بھی تو اپنے بابا سے ملنے جاتی ہوگی، جیسے بیویاں اپنے پیکے جاتی ہیں اور وہاں ان کے بابا ہوتے ہیں۔ اب وہ بیوی جاتی ہے اپنے بابا کے گھر، وہاں دیکھتی ہے کہ میں اگرچہ کہ زوجہ رسول ہوں اور میں اگرچہ قرآنی صراحت کے مطابق ام المومنین بھی ہوں، تو جو ہے قرآنی صراحت کے مطابق وہ ازواجہ امہاتہم، رسول کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ کیا ہمارا بھی یہ ایمان ہے یا نہیں؟ اب قرآن پر ایمان ہے، جب قرآن پر ایمان ہے تو ٹھیک ہے وہ ام المومنین ہے۔ اب وہ اپنے ام المومنین ہونے سے بھی آگاہ ہے، بابا سے ملنے بھی گئی ہے، لیکن بابا چونکہ اس بیوی کے لیے جو ام المومنین ہے کھڑے نہیں ہو رہے، مسلسل وہ کھڑے نہیں ہو رہے۔ ادھر بیٹی رسول اکرم کے پاس آتی ہے تو رسول اکرم مسلسل احترام میں استقبال کر رہے ہیں، تو آخری سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ میرے بابا میرے لیے کھڑے نہیں ہوتے جبکہ میں ام المومنین کا درجہ پا چکی ہوئی ہوں۔ اور اگر تھوڑا سا یہ بھی لطف لے لیجئے، وہ بابا بھی مومن تھے یا نہیں؟ بی بی کے بابا بھی تو ام المومنین کی اصطلاح کے مطابق مومنوں میں سے تھے۔ اب وہ مومن ہوتے ہوئے اس اپنی ام کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، حالانکہ گنجائش بنتی ہے کہ بیٹا اپنی ماں کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ ماں نہیں ہے جس کے لیے مجھے کھڑا ہونا ہو۔ مطلب یہ ہوا کہ کھڑا ہونے کے لیے کچھ اور فضائل کی ضرورت ہے، کھڑا ہونے کے لیے کچھ اور مرتبے کی، کمالات کی ضرورت ہے کہ ان کمالات کی حاملہ وہ زوجہ رسول ہو، پھر تو چلو کوئی بات بنے گی۔ لیکن رسول اکرم کے سب سے اول درجے کے صحابی نہیں اٹھ رہے، اس سے مطلب معلوم ہوا کہ جانتے ہیں کہ یہ وہ مرتبہ نہیں رکھتی ہیں، اور وہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ میرے لیے تو بابا نہیں کھڑے ہوتے، اور کوئی بابا بھی کسی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، پورے مدینے میں کوئی بابا کسی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اگر کھڑا ہوتا ہے تو فقط سید الانبیاء کھڑے ہوتے ہیں۔ پوچھ رہی ہے کہ کیوں کھڑے ہوتے ہو جبکہ ہے آپ کی بیٹی؟ یعنی رسم تو یہی ہے کہ بیٹیوں کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ہم مسلمانوں میں بھی اور سارے لوگوں میں، آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ رسول اکرم کا جواب بڑا لطیف ہے، فرماتے ہیں کہ میں اب نہیں کھڑا ہوتا مگر اس لیے کہ اس کا حکم ہوتا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کس کا حکم ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم ہوتا ہے، یعنی اور کسی کے لیے اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کس کو ہے؟ رسول اکرم کو ہے۔ کس کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے ہے۔ اب اگر میں اس بات کو اور ذرا آگے بڑھاؤں اور اللہ سے پوچھوں، یا اللہ تو کیوں حکم دیتا ہے؟ آخر اللہ کے حکم میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں یا نہیں؟ اللہ کا کوئی حکم غیر حکیمانہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اگر ہم اس بات پر سوچیں، اور ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام کی حکمتوں کو تلاش کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے رہیں۔ حکم کو مان لینا تو ضروری ہے، حکم خدا سے انکار کی کوئی جسارت نہیں کی جا سکتی، لیکن اطاعت حکم الہی اگر حکمت سے آگاہی کے ساتھ ہو تو اس اطاعت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جسے حکمتوں کا علم نہ ہو اور بغیر علم حکمت کے اطاعت کرے اس اطاعت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حکمت کیا ہے؟ اس سے جتنا آپ آگاہ ہوتے جائیں گے اتنا نماز پڑھنے کا لطف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور کئی بندے ہیں جن کو نماز کی حکمت کو کوئی پتہ نہیں ہوتا،
ان کے لیے نماز اگر وہ پڑھتے بھی ہیں تو فقط حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں، حکمت سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ اور آج کل کا زمانہ علم کا زمانہ ہے، اور رسول اعظم معلم حکمت بھی تھے، تو اس لیے ہمیں حکمت احکام الہی میں جتنی بھی کوشش کرنی چاہیے، اتنا اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور اتنا اس سے ہماری اطاعت کی روشنی میں اور لطف میں اضافہ ہو جائے گا۔ مثلا آپ غور کریں، جو معصومین ہیں ان کی اطاعت کا انہیں مزہ زیادہ آتا ہے یا ہمیں اللہ کے حکم کی اطاعت کا مزہ زیادہ آتا ہے؟ معصوم نماز پڑھیں انہیں لطف زیادہ آتا ہے یا ہم نماز پڑھیں تو ہمیں لطف زیادہ آتا ہے؟ جی کیوں؟ کہ معصوم اس عبادت کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، جتنے اس سے معصوم آگاہ ہوتے ہیں اتنا غیر معصوم آگاہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر حکم، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ معصومین ان احکام پر عمل کرنے میں ہم سے بدرجہ بلند مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کا علم اور حکمت سے آگاہی ہمارے اور ان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ ہم تو بسا اوقات حکم سے بھی بچنے کے لیے فرار کے رستے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بہانہ بن جائے اور ہم اپنا کنی کترا لیں، لیکن معصوم تو ایسے غرق ہو جاتے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت میں کہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ مستحب کو بھی چھوڑنا گوارا کریں گے۔ ہم واجبات تک بھی پورے کر لیں تو بڑے نیک ہیں، مستحبات ہمارے ہاں کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں رکھتے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سن کر؟ مثلا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو امامہ ہے، پگڑی جسے ہم کہتے ہیں، یہ سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا، اس کا ثواب زیادہ ہے یا سر پہ پگڑی رکھے بغیر نماز پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ اپنا آگاہی تو ہے نا آپ کو، سر ننگے نماز پڑھنا افضل ہے یا سر پہ کچھ لے کے نماز پڑھنا افضل ہے؟ جی لے کے؟ ناراض تو نہیں ہو رہے میری بات سن؟ اور آپ کو معلوم ہے ہم اب جس عمر میں ہیں، ہمارے جو داداؤں کا زمانہ تھا اس میں تو ان کی عادات یہ تھیں کہ وہ مرد ہو کے بھی اپنے گھر سے سر پہ پگڑی لیے نہیں نکلتے تھے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ بزرگان کا جو دور تھا اس میں آیا وہ سر ننگے باہر آنا پسند کرتے تھے؟ مرد تھے، عورتیں تو نہیں تھی، مرد تھے، لیکن ان کی عادات و رسم میں یہ بات تھی کہ وہ بغیر پگڑی کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم کی سنت ہے، اور سنت رسول پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگان کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ باہر بغیر کپڑا سر پہ لیے نکلنا ایسے اس کا سمجھتے تھے جیسے کوئی خاتون بغیر پردے کے گلی میں آ جائے اور سر ننگے لے کے باہر آ جائے۔ بعض بزرگان اپنے نوجوانوں کو بھی منع کرتے تھے، شرم نہیں آتی تمہیں سر ننگے باہر آ گئے ہو؟ تو یہ آداب تھے، وہ مستحب تھے یا واجب تھے؟ جی ان کے لیے سر پر پگڑی لے کے باہر آنا واجب تھا یا مستحب تھا؟ مستحب تھا، لیکن گویا آداب یہ تھے کہ وہ مستحب کی بھی زیادہ اہمیت جانتے تھے اور رواج کے مطابق مستحب پر بھی عمل کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں ہم بہت سارے مستحبات کو چھوڑ چکے، حتیٰ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجدوں میں ہم آتے ہیں اور مسجدوں میں انتظام ہی نہیں ہے اس بات کا کہ سر ننگے نماز نہ پڑھے بندہ۔ یہ جو دوسرے بھائی ہیں پگڑی والے، انہوں نے مردہ سنتوں کو احیاء کرنے کا ایک پروگرام بنایا اور انہوں نے نعرہ بھی لگایا ہے۔ ہمارے ملتان میں تو بادشاہ بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا اور اس کا نام ہوتا تھا سنتوں بھرا اجتماع۔
اور جب سے انہوں نے سنتوں متروکہ سنتوں کو احیا کرنا شروع کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پگڑیاں آ گئی ہیں، ان کے سسٹم مسواک جیب میں آ گئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ مستحبات ہیں یا واجبات ہیں؟ سب مستحبات ہیں۔ یہ مستحبات کس کی سنت ہیں؟ رسول اکرم کی سنت ہے۔ تو اس کی اہمیت ہے نا، سنت کی بھی کوئی اہمیت ہے یا فقط واجب کی اہمیت ہے؟ تو سنت کی اہمیت ہے۔ ائمہ خدا کی کیا تھی، طریقہ کار کیا تھا؟ فقط واجبات پہ اکتفا کرتے تھے یا مستحبات کو بھی اہمیت دیتے تھے؟ اہمیت دیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہر مستحب کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے اس چیز کا یوں فائدہ ہے، اس کا یوں نقصان ہے، تو پھر شاید ہم اس پہ زیادہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی تب جب ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر زیادہ پابند ہوں۔ لیکن گزشتہ زمانے کے لوگ جو تھے وہ ڈاکٹر کی ہدایت سے زیادہ پیغمبر کی ہدایت کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ کیا خیال ہے، اہمیت دینی چاہیے یا نہیں؟ جی تو یہ ہے، یعنی جتنا آپ حکمتوں سے آشنا ہوں گے، اور مستحب کو مستحب قرار دینے میں کوئی حکمت ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہ نے جس بھی حکم کو مستحب قرار دیا ہے بلا حکمت قرار دیا ہے یا حکمت کے مطابق قرار دیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ انسان کی زندگی میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ بات وہیں آ گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کچھ کرو گے تو دنیا کی حسنہ بھی حاصل ہو جائے گی، آخرت کی حسنہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور اگر کچھ نہیں کرو گے تو پھر وہی کچھ ہے جو تم نے کیا۔ اگر نہیں ہے حکمت تو پھر بات ہی اور ہے۔ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ رسول اکرم کی حکمت کیا تھی زہرا کے لیے کھڑے ہونے میں؟ آخر زہرا کے لیے کھڑا ہونا کوئی حکمت میں مشتمل ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور وہ حکمت کیا تھی؟ ایک حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اکرم جانتے تھے میں اپنی زہرا کی عظمت کو جتنا روشن کروں گا امت کے سامنے، اتنا ہی امت ظالم اور مظلوم کے درمیان فرق کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جو زہرا کے ساتھ زیادتی کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ بڑے واضح ارشادات ہیں رسول اکرم کے، یہ نہیں؟ فاطمہ بضعۃ منی من ارضاها فقد ارضانی ومن اذاها فقد اذانی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے اسے راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا۔ فاطمہ کی رضا پہ اللہ راضی ہے اور فاطمہ کی ناراضگی پہ اللہ ناراض۔ اب بتائیے کیا اسی جملے سے حضرت فاطمہ کی عصمت ثابت ہو رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ کوئی حرکت زہرا ایسی نہیں کرتی، کوئی لفظ زہرا کی زبان سے نہیں آتا، کوئی اقدام زہرا نہیں کرتی مگر وہی جس پہ اللہ راضی ہے اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ اب اگر کوئی بھی زہرا کو دکھائے گا تو دکھانے والے کا جرم ہوگا، زہرا کا کوئی جرم نہیں ہوگا۔ کوئی قصور زہرا نے ایسا نہیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے زہرا کو دکھانے کا کوئی جواز پیدا ہو۔ حتماً اس جملے کا مفہوم یہی بنتا ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں رسول اکرم کے فرمان میں مصلحت و حکمت کیا تھی؟ اور اسی فرمان کے نتیجے میں آج ہم جو مانتے ہیں زہرا کو مانتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ہیں ان پر ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ جب زہرا کا مقام اتنا بلند تھا کہ رسول اکرم ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے مجھے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ کھڑا ہو جاؤ، اور میں اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہوں،
اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا میری سنت ہے، حالانکہ رسول اکرم کا ہر فعل امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سنت ہوتا ہے۔ رسول جو کام کریں امت کے لیے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ کام امت کے لیے سنت نہیں ہے، یعنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت نہیں ہے۔ امت مسلم آج تک 1400 سال میں یہی جانتی ہے۔ آج سنتوں کا احیاء ہوا ہے، بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفکرین اس کام میں لگے کہ امت میں جو سنتیں چھوڑی جا چکی ہیں، متروکہ ہو چکی ہیں، ان کو بحال کیا جائے۔ لیکن کیا یہ سنت بھی بحال ہوئی ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ کیوں؟ گویا یہ بھی مان رہے ہیں کہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے تھے، فقط بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے، زہرا میں اللہ نے ایسے کمالات رکھے تھے کہ جس میں جو فقط زہرا کے ساتھ مختص تھے، اس میں بی بی طاہرہ ہی تنہا ان کمالات کی مالک تھیں۔ کسی نبی کی بیٹی بھی ایسی نہ تھی، کسی اور نبی کی دختر اس مقام پر فائز نہ تھی جس مقام پر اللہ نے بی بی بتول کو فائز کیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ جس پہ یہ راضی اس پہ میں راضی، اور جس پہ یہ ناراض اس پہ میں ناراض۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ جن لوگوں نے بی بی طاہرہ کو ناراض کیا، انہوں نے بعض روایات کے مطابق جو ہمارے برادران نے ہی نقل کی ہیں، معافی مانگنے کے لیے بھی کوشش کی۔ اب ذرا یہ بھی بات قابل غور ہے، کسی مجرم کو معاف کر دینا یہ اچھی بات ہے یا نہیں؟ جی، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، قرآن تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب روایت یہ بھی آ جاتی ہے کہ معافی مانگنے کے لیے وہ دو حضرات آئے جنہوں نے زہرا کو دکھایا تھا، انہوں نے امیر المومنین سے بات کی کہ ہم بی بی سے معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے آ کے حضرت بی بی طاہرہ سے کہا کہ وہ ایسے آنا چاہتے ہیں، کیا کروں، اجازت دوں یا نہ دوں؟ بی بی طاہرہ کا جواب عجیب ہے، فرماتی ہیں یا علی گھر تیرا ہے، گھر کا مالک آپ ہیں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں تو نہیں روک سکتی اور میرے لیے مناسب بھی نہیں ہے، آپ اگر ان کو اجازت دیتے ہیں دے دیں۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی نا زوجین کی کہ میں روکنے کے لیے حق نہیں رکھتی، گھر آپ کا ہے، آپ اگر لے آنا چاہتے ہیں تو لے آئیں۔ مولا علی نے اجازت دے دی، تشریف لے آئے۔ اب بیٹھے، دیکھیں عجب ہے، سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب نہ دیا، دروازہ کمرہ میں داخل ہوئے۔ اب بی بی کے اقدامات کا جائزہ لیں آپ، وہ دروازے میں داخل ہوئے، بی بی نے اپنا رخ دیوار کی طرف کر دیا۔ یہ سمجھنے کی باتیں ہیں بابا، کدھر کر دیا؟ دیوار کی طرف کر دیا، یعنی ان لوگوں کی طرف کیا کر دی؟ پشت کر دی۔ پردہ تو تھا ہی، تھی تو آخر با پردہ، پردے سے تو کوئی انکار نہیں، لیکن بی بی نے اپنا رخ کو دیوار کی طرف کر دیا۔ وہ پیچھے بیٹھ گئے، معذرت کرنے لگے، آپ ہم پہ ناراض ہیں، ہم معافی مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ پھر ساتھ بات یہی، وہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس لیے کیا، وہ بہانے کہ اللہ کا حکم تھا، وراثت نبیوں کی نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، جو باتیں چلتی رہتی۔ بی بی نے اب جو انداز اپنایا، بس اسی کے لیے میں آپ کو یہ زحمت دے رہا ہوں۔ بی بی کہتی ہیں مجھے یہ بتاؤ، اگر تمہیں میں ایک ایسے بابا کے فرمان کا حوالہ دوں جو تم نے اپنے کانوں سے سنا ہو تو کیا اقرار کرو گے کہ ہم نے سنا تھا؟
یعنی میں ایک ایسا فرمان رسول آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں جو رسول اکرم نے تمہیں کہا اور تم نے اپنے کانوں سے سنا. کہا ہم ضرور اقرار کریں گے، رسول سے ہم نے سنا جو ہے، ہم کیسے اقرار نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے. ابھی بھی نے کہا کیا تم نے میرے بابا سے یہ جملہ سنا تھا کہ یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے مجھے دکھایا اس نے اللہ کو دکھایا. یہ سنا تھا تم نے خود اپنے کانوں سے، میرے بابا نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا. اب واضح اقرار کیا کہ ہاں ہم نے سنا اور رسول نے یہ فرمایا اور ہم نے آپ کے بارے میں یہ سنا. اس وقت بی بی نے کہا میں اپنے اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ تم نے مجھے بہت دکھایا ہے، مجھے بہت ستایا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں گی ناراض رہوں گی، اور جب فوت ہو جاؤں گی تو اپنے بابا کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی. اب ذرا غور کیجئے کتنی عظیم بی بی ہے. معاف کر دینا تو سنت پیغمبر ہے، معاف کر دینا تو اسلامی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن ہم خود ہی اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ زہرا جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں اور تیرے گھر چل کے آئے ہیں تو آپ نے معافی کیوں نہیں دی؟ اگر آپ اس حکمت پہ غور کریں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ فقط نجی ناراضگی کی بات نہ تھی، دراصل دین کے تحفظ کی بات تھی. بی بی یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ جو تم کر رہے ہو، جو کچھ تم نے کیا ہے، وہ دراصل اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کے مترادف ہے. اور اگر میں اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گی وہاں بھی جا کے یہ کہوں گی کہ انہوں نے دین کی مخالفت کی ہے. اور واضح ہے کہ اس حقیقت کو اگر انسان سمجھے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ زہرا کو اللہ نے اتنا بڑا فضیلتوں کا مرقع کیوں بنایا تھا. ہمارے دین کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے نہیں. دراصل ہم اسی ایمان پر جینا اور مرنا چاہتے ہیں کہ جو معصومین ہوتے ہیں ان کی زندگی دین کے لیے وقف ہوتی ہے، ان کی خوشی بھی دین کے لیے ہوتی ہے، ان کی ناراضگی بھی دین کے لیے ہوتی ہے. اور وہ دین کوئی ایک بندے کا نہیں ہے، دین پوری دنیا کائنات کا ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ زہرا کس پہ راضی اور کس پہ ناراض. کیوں نہ ناراض ہو؟ ہم تو میرے دوستوں عام طور پر روتے ہیں تو بی بی کے جسمانی دکھوں کو روتے ہیں. جو دکھ ان کے جسم اور بدن کو لاحق ہوئے ہم اس میں آنسو بہاتے ہیں، لیکن سچ اور حق یہ ہے کہ جو زخم دل کو لگتے ہیں وہ بدن سے زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتے ہیں. جو قلب کو صدمہ پہنچتا ہے بس اوقات ایک لفظ بولا جاتا ہے، وہ بدن کو کوئی زخمی نہیں کرتا، وہ کوئی مجروح نہیں کرتا انسانی بدن کو، لیکن وہ لفظ تیروں اور تلواروں سے بھی زیادہ درد کا باعث ہوتا ہے. اور جس کی اس لفظ کے ساتھ توہین ہو رہی ہوتی ہے وہ توہین اس کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث ہوتی ہے. تو میرے عزیز دوستو، میں تو فقط اتنا ہی پوچھتا ہوں، جب کسی نے کہا زہرا تو قرآن کو نہیں سمجھ سکی، اور بی بی قرآن پڑھتی رہی، کہتی رہی کیا قرآن میں نہیں آیا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، نبی کا وارث ہوا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی کا وارث ہوا اور نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں، اور تم کہتے ہو تو وارث اپنے بابا کی نہیں ہے. پھر کہتی کہ مجھے یہ بتا اترث اباک ولا ارث ابی، تو اپنے بابا کا وارث ہو، میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں بی بی نے اس حقیقت کو روشن کرنے کے لیے
کتنا بڑا انتظام کیا، وہ زہرا جیسی پردہ دار کہ جو اس حد تک پہنچی ہوئی ہو کہ اگر رسول اکرم پوچھیں ایک خاتون کے لیے سب سے افضل عمل کیا ہے اور سب سے بہتر عمل کیا ہے، تو بی بی اپنا نظریہ اپنے بابا کو یوں پہنچائے کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اس سے کوئی نامحرم نہ دیکھے، وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، اور وہ کسی نامحرم کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کرے۔ میں پوچھتا ہوں اب یہ کیا ہوا کہ بی بی نے پورے صحابہ کے مجمع میں خطبہ پڑھنے کا اقدام کیا؟ روایات کہتی ہے کہ بی بی نے مسجد نبی میں قرات لگائی، اور اس وقت آئی جب مسجد نبی صحابہ کے مجمع سے بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور بی بی نے اپنے دروازے سے رسول کے منبر تک قنات لگائی، اور پھر جب نکلی ہے تو اپنے ساتھ بہت ساری خواتین کو لے کے نکلی ہے، ساری خواتین بنی ہاشم اور بی بی کی ماننے والی جتنی بھی خواتین تھی ان کو اکٹھا کیا ہے، سب اپنے پورے پردے میں لپٹی ہوئی تھی، اور بی بی چلی ہے اپنے گھر سے، آئی ہے منبر کے پاس، تمام خواتین بی بی کے ساتھ تھی۔ اب مجمع صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن عجیب اقدامات ہیں بی بی طاہرہ کے۔ خطبہ دینے سے پہلے ایک چیخ نکلی زہرا بتول، قنات کے اندر تھی، اندر ایک ایسی آہ بھری اور ایسی ایک چیخ ماری، اور وہ روتے 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 زمین پر بیٹھ گئی۔ جتنی خواتین تھیں وہ بھی رونے پہ مجبور ہو گئیں۔ روایت کہتی ہے بھرا ہوا مجمع صحابہ کرام کا، اس میں سے بہت ساروں کی چیخیں بلند ہونے لگی، اور روتے رہے کافی دیر تک، یہ مجمع بھی روتا رہا اور زہرا بھی روتی رہے۔ میں پوچھتا ہوں زہرا یہ اقدام کیوں کر رہی ہو، اس قسم کے انتظامات کیوں کر رہی ہو؟ کیا فقط چند کھجوریں حاصل کرنے کے لیے اور کچھ جاگیر لینے کے لیے؟ نہ میرے عزیزو، تیرا اور میرا اسلام اس وقت تک زندہ نہیں رہتا جب تک زہرا اس قسم کے اقدامات نہیں کرتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بی بی نے پھر جب خطبہ پڑھنا شروع کیا تو بسم اللہ کی بے سے پہلے رو رو کے بیٹھ گئی، اور یہ جملے کہے۔ بہت لمبا خطبہ ہے اور ہمارے ہاں اس کا رواج بہت کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ پھیلانے کی ضرورت ہے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ زہرا نے وہاں کہا کیا تھا اور اس کے مضامین کیا تھے، اور اس کا اصل نقطہ یہی تھا۔ مجھے یہ بتا کیا میرے بابا نے میرے بارے میں یہ کہا تھا یا نہ کہا تھا کہ زہرا سے بڑھ کر اور کوئی سچا نہیں ہو سکتا؟ بلکہ میں کہتا ہوں اے یا رسول اللہ، جب عیسائیوں کے ساتھ آپ کا مباہلہ آیا تھا تو آپ زہرا کو کیوں لے گئے؟ ایک پردہ دار بی بی تھی، بے شک علی کو لے جاتے، آپ حسنین شریفین کو لے جاتے، لیکن بی بی بطول کو کیوں اس مجمع ساتھ لے گئے تھے؟ بھرا ہوا مجمع عیسائیوں کا تھا اور مسلمان بھی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، لیکن تاریخ آج تک اس بات کو ثابت کر رہی ہے، گود میں حسین تھے، انگلی کے ساتھ حسن تھے، پیچھے زہرا تھی، اس کے پیچھے علی تھے، اور یہ وہ مقدس انوار مقدسہ تھے کہ جب امیر حضرت رسالت آپ نے کہا اذا دعوت فامنونی، اے میری اہل البیت جب میں دعا مانگوں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے رسول آگاہ کر رہے تھے، اگرچہ کہ ہمارا تو ایمان ہے رسول کے اکرم کی اپنی دعا بھی قبول ہے، آپ ہی اتنی بڑی ہستی ہیں، دعا کریں تو بھی، بد دعا کریں تو بھی، ہر حال میں قبول ہے، لیکن ساتھ لے گئے اور کہا کہ تم آمین کہو گے۔ اس وقت روایت کہتی ہے کہ وہ جو سامنے پادری کھڑا ہوا تھا وہ دوڑ کے چیخ کے باہر آیا اور کہنے لگا ایسے بیٹھے ہیں جیسے نبی بیٹھتے ہیں،
میری کتابوں میں نے پڑھا ہوا ہے کہ جب کوئی نبی بد دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو آج یہ محمد اس حالت میں بیٹھا ہے جس حالت میں نبی بد دعا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ چیخ کے کہا میں بحالے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو دیکھ رہا ہوں ایسے انوار مقدسہ ہیں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے گا، اس دنیا میں کوئی مسیحی کوئی نہ رہے گا، حتیٰ کہ نجران کا کوئی پرندہ بھی محفوظ نہ رہے گا، اس لیے میں بد دعا کے لیے تیار نہیں ہوں، میں دستبردار ہوں مباہلے سے۔ میں کہتا ہوں اے پادری تو سمجھ گیا کہ کون آئے ہوئے، تو اس بات کو جان گیا کہ کون ہستیاں ہیں کہ جو رسول اکرم کے ساتھ آئی ہیں، لیکن اے کاش امت محمدی بھی سمجھ جاتی۔ لیکن ذرا مجھے بتا، یہی نہ تھے وہ ہستیاں؟ علی و بطول و حسن و حسین، کیا یہی وہ ہستیاں نہ تھیں جو اس گھر کے اندر تھیں اور باہر سے کوئی کہہ رہا تھا باہر آؤ بیعت کرو ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دیں؟ اور بی بی کہہ رہی تھی اس گھر میں تو فاطمہ ہے، اس گھر میں تو حسن ہے، اس گھر میں تو حسین ہے، لیکن جواب میں یہی آیا ہے تو ہوتے رہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں کس طرف جاؤں اور کیا اس کا نتیجہ نکالوں؟ تو اس لیے میرے عزیز مہربانوں، آئیے جی بھر کے روئیں اور عرض کریں اے زہرا تیرے دکھوں کو سلام، تیری مصیبتوں کو سلام، تو نے ہماری ہدایت اور نجات کے لیے وہ دکھ دیکھے جو کسی نے نہ دیکھے۔ اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب بی بی کا محسن شہید ہوا۔ میں پوچھتا ہوں اے بی بی، اللہ نے تجھے 3 بیٹوں کی ماں بنایا تھا، 2 بیٹیوں کی ماں بنایا تھا، لیکن تیرے 3 بیٹوں کے ساتھ کیا کیا گیا اور تیری 2 بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا حال ہوا حضرت محسن کا، کیا حال ہوا حضرت امام حسن کا، اور کیا حال ہوا حضرت امام حسین کا؟ کیسے زنجیروں میں جکڑ لی گئی رسول کی بیٹیاں، اور کس طرح انہیں بازاروں میں پھرایا گیا، اور کس طرح انہیں درباروں میں پیش کیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کتنی دکھی ہے دختر زہرا کہ جب کھڑی ہے ابن زیاد کے سامنے ایک قیدی کی شکل میں، ہاتھوں میں رسیاں، سر پہ چادر نہیں، سامنے پڑا ہے مظلوم حسین کا کٹا ہوا سر جو اس بدبخت نے اپنے سامنے تشت میں رکھا ہوا ہے، اور ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے اور مظلوم کے لبوں کی عطک کر رہا ہے۔ زید ابن ارقم صاحب یہ پیغمبر ہے، بیچارہ وہاں اللہ جانے کیسے پہنچ گیا تھا جب دیکھا کہ یہ ان لبوں کی ہتک کر رہا ہے جس پہ پیغمبر اکرم مسلسل بوسے دیا کرتے تھے، تو اٹھ کھڑا ہوا، کم بھی نہ تھا، ضعیف العمر تھا، لیکن پھر بھی جرأت کر کے کہتا ہے یبن مر جانا، اے بدکار ماں کے بیٹے، ہٹا لے اس شڑی کو۔ ان مقامات مقدسہ تھے جس کو رسول بوسے دیتے دیتے تھکتے نہ تھے۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ بوسے کیوں دیتے تھے لبوں پر؟ تو رسول کا جواب آتا ہے میں اسی لیے تو بوسے دیتا تھا تاکہ پتہ چلے کہ جس جگہ پہ ظلم ہونا ہے میں محمد اس پہ بوسے دے لوں۔ اور یہی وجہ ہے چونکہ لبوں کی بھی ہتک ہونا تھی، رسول نے لبوں پہ بوسے دیے، سینے کے اوپر پامالی ہونی تھی۔ کبھی کبھی رسول بٹن حسین کے کھول لیتے تھے اور سینے پہ جا کے بوسے دیتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو جواب میں کہتے تھے میں ہر اس جگہ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جس نے اس دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ابن زیاد ایسا خبیث تھا، زید ابن ارقم کو کہتا ہے نکل جا میرے دربار سے، نکل جا میرے دربار سے۔ زید ابن ارقم صحابی پیغمبر اپنے عصا کا سہارا لے کے نکل رہا تھا اور کہہ رہا تھا تم نے ایک ایسے کمینے کو اپنا حاکم مان لیا ہے کہ جس کا تمہیں بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور میں فقط یہ کہہ کے مجلس ختم کرتا ہوں، اے زید ابن ارقم، تو نہ برداشت کر سکا
مولا کے لبوں کی توہین، لیکن تجھے تو دربار سے باہر آنے کی اجازت مل گئی۔ ذرا بتا کتنی دکھی ہے رسول کی بیٹیاں، کتنے دکھی ہے حضرت امام سجاد، تجھ سے زیادہ حساس ہیں اور تجھ سے زیادہ دکھی ہیں، لیکن وہ تو رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ تو زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ طوق جامعہ ہے حضرت امام سجاد کی گردن میں، اور وہاں قیدی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں، دکھی ہیں تو ہوتے رہیں۔ زید تو جا سکتا ہے، وہ تو نہیں جا سکتے ہیں، اور انہوں نے تو یہ ظلم فقط کوفہ میں نہیں شام تک برداشت کرنا ہے، لیکن یہ سارے مظالم اس لیے صبر کے ساتھ برداشت کیے گئے کہ اس صبر کے ذریعہ دین کی حفاظت مقصود تھی اور ہمارے تک ایمان پہنچانا مقصود تھا۔ آج اگر ہم ایماندار ہیں تو ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے جو بازاروں میں تھے، اور ان لاشوں کے صدقے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے پامال ہوئی تھی، اے اللہ تجھے ان پاک ہستیوں کا صدقہ ہمیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایمان کے خلاف ہونے والی ہر سازش کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر بنا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب